آپ کہتے ہیں کہ ہم نے قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے نکال دیا کیونکہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے. جی جی. تو جب چشتی رسول اللہ ناؤز باللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ ناؤز باللہ اس طرح کے کلمے پڑھائے گے تو انہیں دائرہ اسلام سے باہر کیوں نکالا جاتا ہے؟ جی جو ان کلموں کو صحیح سمجھتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ہم کب کہتے ہیں؟ اب رہ گئے پرانے لوگ جو مر چکے. ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے توبہ کر کے مرے ہو سکتا ہے ان کی کتابوں میں تحریف ہوگی ہو، تو ان کے بارے میں بھی ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے. ہمارے سامنے آج کوئی آ کے کہنا میں چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہوں، میں آج اسے کافر کہتا ہوں. اب تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے وہ تو انکاری ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ انکاری ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں بھی پتا ہے یہ کفر ہے. اور بریلوی پچھلے 100 سال سے اشرف رسول اللہ کو کافر تو کہہ رہے ہیں، تو میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی ہے. تو معرفت کی بات کہہ کے اسے جب وہ ایک قسم کی باطل تعویل کر کے اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں نا، تو مانتے ہیں کہ یہ کلمات کفر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ان کو ہوش نہیں تھی اور پاگل بندے سے قلم اٹھا ہوا ہے. جو بخاری میں تعلیقاً مولا علی کا قول ہے اور سنن ابن ماجہ میں مرفوع نبی الاسلام سے مولا علی نے روایت کیا کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھ گیا ہے، پاگل شخص سے، سویا ہوا شخص اور جو بچہ ہے. تو وہ کہتے ہیں چونکہ ان کو ہوش نہیں تھی تو اس وقت انہوں نے یہ جو بکواسیات ارشاد فرمائی ہے اس کی وجہ سے ان پہ گرفت نہیں ہوتی، لیکن ہے کفریات ہیں جو انہوں نے بکی ہیں. تعویل ادھر کرتے ہیں. یہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ کہے کہ وہ ہوش میں تھے اور انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. یہ اگر کہہ دیں تو ہم انہیں کافر نہیں سمجھیں گے. آج بھی کسی کی جرت نہیں ہو رہی. رہ گیا ہم اسے ہائی لائٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جو یہ باطل تعویلات کر رہے ہیں نا ان سے بھی ہم انہیں پیچھے کرنا چاہتے ہیں کہ شکر کرو کہ حضرت عمر نہیں ہے زمانے میں، ورنہ تمہارے گاٹے اتارے کہ یہ کون سی دین کی خدمت ہے کہ تم ان باتوں کا دفاع کر رہے ہو، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے. یہ چیز ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ مسلمانوں کا جب بھی پکچرائز کیا جاتا ہے انہیں دوسرے پورے دنیا کے اندر تو انہیں ہمیشہ شدت پسند دکھایا جاتا ہے، ہاتھوں میں چھریاں پکڑائی ہوتی ہیں اور انہیں اس طرح پکچرائز کیا جاتا ہے. اس پکچرائز کرنے کی وجہ کون ہے؟ وجہ یہ مولویوں کا طبقہ ہے نا. یہ کوئی غلط تو پکچرائز نہیں کیا جا رہا. کیا ٹوکے نہیں اٹھائے ہوئے انہوں نے؟ اب مجھے بتائیں ٹوکے کے اوپر لکھا ہوا ہے لبیک یا رسول اللہ، مطلب آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ ٹوکے اگر کافروں پہ چلتے ہیں میدان جنگ میں، وہ بھی عام حالت میں نہیں، تو ہمیں صبر بھی آتا. یہ ٹوکا تو مسلمانوں پہ چلاتے ہیں. یہ ہم نے ان ٹوکوں کو کیا کرنا ہے؟ تو آپ کی جو پکچر دکھائی جا رہی ہے وہ بالکل ٹھیک دکھائی جا رہی ہے. آپ فیصل آباد شہر سے ہیں. دنیا میں جو بے حیائی پہ مبنی ویب سائٹس ہیں ان میں پہلے نمبر پہ فیصل آباد کا نمبر ہے. آپ کو پتا ہے؟ ہاں اسٹیٹسٹک کا جو انالیسس جاری ہوا ہے پاکستان کا پہلا نمبر ہے اور پاکستان میں بھی فیصل آباد کا پہلا نمبر ہے. اب فیصل آباد کے لوگ یہ کہیں گے جی ہماری پکچر غلط دکھائی جا رہی ہے. کام بھی تجھے غلط کر رہے ہو. ہاں تو پکچر تو دکھائی جائے گی. آپ کا جو امیج دکھایا جا رہا ہے وہ آپ ہیں نا. ہاں اب آپ یہ کہیں گے نہیں میجورٹی لوگ تو ٹھیک ہیں، یہ چند لوگ ہیں جن کی سے بدنامی ہو رہی ہے. تو یہ چند لوگ جن کی سے بدنامی ہو رہی ہے وہ آپ کے ہیں نا، تو صفائی آپ نے کرنی ہے نا. ان کو جو موقع مل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ کریں گے، ان کا رائٹ ہے. ان کو چاہیے کہ آپ کی بدنامی والی چیزیں دکھائیں. پھر بھی تو آپ لوگوں نے کوئی دیکھیں، اگر بریلویوں کی بدنامی ہوتی ہے مزارات پہ ڈھول ڈمکوں اور قبروں پہ سجدے کی وجہ سے، احمد بریلوی صاحب اس کو حرام سمجھتے ہیں، بریلوی علماء بھی حرام سمجھتے ہیں، تو کیا آج تک کسی مزار سے انہوں نے یہ ڈھول ڈمکے ختم کروانے کی کوشش کی ہے؟ الٹا یہ لڑ پڑیں گے. میں آپ کو بتاؤں، میں 2000 آلموسٹ 7-8 کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے کی ہے، 6-7 کی بات ہوگی. میں گولڈا دربار پہ بیٹھا ہوا تو وہاں پہ انہوں نے لکھ کے لگایا کہ یہاں عورتیں نہیں آ سکتی، اس کے باوجود عورتیں آتی ہیں. وہاں لکھ کے لگایا ہوا. اچھا ہاں وہ جو چند سٹیپ چڑھ کے قبر ہے نا، وہ سٹیپ نہیں چڑھنے دیتے، ان سٹیپس کے اوپر کے سائڈ پہ کھڑے ہو کے وہ دعا کر لیتی ہیں قبر پہ، اور وہ انہوں نے باطل تعویل کی جی قبر پہ نہیں آ رہی. حالانکہ یہ مطلب یہ قبر ہے، یہ سٹیپ پہ اور یہاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے 3-4 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی قبر کے اوپر تو نہیں گئی، وہ نیچے کھڑی ہیں. تو وہاں پہ لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں. وہاں کے جو مفتی تھے، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کا غلط ہو رہا ہے. تو میں نے کہا آپ اس کو روکتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری، ہم نے یہاں لکھ کے لگا دیا کہ قبر کا طواف کرنا منع ہے اور قبروں پہ عورتوں کا آنا منع ہے، بس ہماری ذمہ داری پوری ہوگی. پھر میں نے انہیں پھکی اس زمانے میں دی. میں نے کہا اگر کوئی عورت یا مرد آ کے یہاں پہ صاحب قبر بزرگ کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں، پھر آپ ادھر صرف لکھ کے لگائیں گے کہ یہاں بابوں کو گالیاں نکالنا منع ہے؟ کہنا جی ایسی کی تیسی ہم روکیں گے. میں نے کہا جو اللہ کو گالیاں نکال رہے ہیں شرک کر کے، قرآن میں ہے نا قریب آسمان پھٹ پڑے اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور زمین شک ہو جائے، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، ان دعوا للرحمن ولدا. تو اللہ کی حمیت تمہارے اندر کوئی نہیں ہے، بابوں کی حمیت ہے. تو میرا خیال ہے یہ خاموش گونگے شیطان، یہ مجرم اس سسٹم کا حصہ ہے، کیونکہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. انہیں پتا ہے اگر ہم نے لوگوں کو ان کاموں سے روکا نا تو لوگ مزاروں پہ آنا چھوڑ دیں گے، جب آئیں گے نہیں تو چندے نہیں آئیں گے. تو وہ کہتے ہیں خیر ہے بھلے سجدہ ہی کریں، ہمیں چندے دیتے رہیں، ہمارا دربار آباد رہے.